بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ رمضان کے اس آخری عشرے کے لیے میں نے خود احتسابی کا عنوان معین کیا، یعنی چونکہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے تو مجھے اپنا امتحان لینا چاہیے، اپنے کو جانچنا چاہیے کہ واقعاً اس مہینے کے اعمال سے میں نے اپنے اندر کتنی تبدیلی پائی ہے اور میں کہاں تھا اور کہاں پہنچا ہوں۔ حساب کرنا اور حساب و کتاب کو صاف رکھنا یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی جانتا ہے جو کچھ کر رہا ہے، جو حاصل کر رہا ہے، جو اعمال انجام دے رہا ہے، اس کا حساب و کتاب بالکل جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی وقت بھی کوئی شخص اگر مجھ سے پوچھنا چاہے، اس کا حساب لینا چاہے، اپنے لیے کلیئر کرنا چاہے تو میرے لیے کوئی دشواری نہ ہو، میں بالکل وضاحت کے ساتھ اس کے بتا دوں کہ یہ کیوں، کیسے، کب، کہاں، اس سب کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کر سکوں۔ یہ حساب ہوتا پاک صاف رکھنا، حساب اچھے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین کے اعتبار سے بھی بہت سارے معاملات کے لیے، بلکہ سارے معاملات کے لیے معصومین علیہ السلام نے یہ تاکید کی ہے کہ دینی مسائل بھی اور ان کا حساب کتاب تمہارے نزدیک بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ حساب تو ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب تو ہوگا، تو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم کو خود بھی چاہیے کہ اپنا حساب کیے رہو تاکہ تمہیں اطمینان رہے۔ مثلا ان حساب میں سے آسانی کے لیے کہ انسان کا حساب کتاب جو ہے آسان ہوگا یا بالکل طے ہوگا کہ فلاں چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن کب ایسا ہوگا کہ فلاں چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ ویسے تو ہمیں ساری چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان صورتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ جیسے مثلا یہ سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک قول ہے، یعنی آپ کا فرمان ہے، یا فرماتے ہیں کہ من ذکر اسم اللہ علی الطعام، اگر کوئی شخص کسی نعمت الہی کا استعمال کر رہا ہے خصوصیت کے ساتھ، کھانے پینے والی چیزیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے، اس کو کھانے کا آغاز کرنے کے ساتھ جو ہے اگر اس کھانے کے استعمال کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے، اسم الہی سے، اللہ کے نام سے آغاز کرے، تو امام فرماتے ہیں کہ لم یسأل من نعیم ذالک الطعام ابدا، اس کھانے کا کبھی بلکہ ہرگز جو ہے حساب نہیں لیا جائے گا۔ میرے ہر لقمے کا حساب ہے، میرے ہر دانے کا حساب ہوگا، لیکن تم نے کہاں سے اور کیسے اس کو حاصل کیا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کھانے کے استعمال کے وقت، اس کو کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، اللہ کا نام لے کر کے اس کا آغاز کیا ہے، تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر راستے بتا دیے جائیں پہلے ہی سے کہ اگر فلاں کام کے سلسلے میں یہ آپ نے پہلے کر لیا ہے خالی، تو اب اس کے جزیات آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دین میں بھی یہ بات ہے کہ ہم کسی کام کا آغاز کریں تو بسم اللہ کر لیں۔ یہاں پر صرف امام نے کھانے سے متعلق جو کھانے پینے والی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے استعمال سے پہلے بسم اللہ کہا تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ویسے تو مذہب ہم سے کہتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر شروع کرنا چاہتے ہو تو اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ اس کی الگ سے ایک برکت ہوتی ہے کہ وہ کام انشاءاللہ ضرور مکمل ہوگا، جس کام کے آغاز میں بسم اللہ کہہ لیا گیا، اس میں مایوسی نہیں ہوگی کہ یہ نہیں ہو پایا، ہم نے کیا تو تھا مگر اس تھا مگر ہو نہیں پایا۔ اس کے برکت کا ایک راستہ بیان کیا ہے کہ انسان کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ
کر لیا کریں۔ تو یہ امام کا قول یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے معاملات کے حساب میں آسانی کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ کھانے پینے والی جیسی چیزوں میں اس کے آغاز سے میں بسم اللہ کہے تو یہ برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔